میرے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ فیصل اردو وائس یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میرے دوستو، انسان اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ایک دوسرے پر انحصار کرتا ہے۔ کسی کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے اور کسی کے پاس زیادہ مال نہیں ہوتا ہے، اور اسے اپنے معاملات کے لیے بعض اوقات قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر قرض بآسانی مل جائے اور بر وقت واپس کر دیا جائے تو نہ صرف لوگوں کے معاملات بآسانی انجام پاتے ہیں بلکہ معاشرے میں سکون و اعتماد کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ در حقیقت کسی کی ضرورت پوری کر کے انسان کو جو سکون میسر آتا ہے وہ اور کسی کام میں نہیں ملتا ہے۔ کسی کو قرض دے کر اس کی ضرورت پوری کرنے والے کو کئی گنا ثواب کی خوشخبری سناتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس بندے کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ میرے دوستو، قرض لینا شریعت کی نظر میں اچھا نہیں ہے، اور جب تک بغیر قرض کے گزر بسر ہو سکتا ہے تو سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ میرے دوستو، اسلام نے قرض لینے کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی روح بدن سے جدا ہوئی اور وہ تین چیزوں غرور، خیانت اور قرض سے پاک ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور فرمایا آدمی کی جان اس کے قرض کے ساتھ لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادائیگی کر دی جائے۔ لیکن میرے دوستو، اگر ضرورت کے وقت قرض لینا بھی پڑ جائے تو اس صورت میں قرض لینے کی ممانعت بھی نہیں ہے، بلکہ قرض دینے والے کے لیے ثواب کی خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور قرض کا ثواب صدقہ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا 18 گنا ہے۔ میں نے کہا، جبرائیل کیا بات ہے؟ قرض صدقہ سے افضل کیسے ہے؟ قرض صدقہ سے افضل کیسے ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی، اس لیے کہ سائل سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس کھانے کے لیے موجود ہوتا ہے، جبکہ قرض لینے والا قرض اس وقت تک نہیں مانگتا ہے جب تک کہ اس کو واقعی ضرورت نہ ہو۔ میرے دوستو، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرض مانگنے والے کو قرض دے دیا کریں اور اس کی عزت نفس کو بھی مجروح نہ کیا کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ قرض میں اپنے رب کو دے رہا ہوں اور یہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے، اور اس میں اس کے بندوں کا بھی حق ہے۔ میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے اس میں اپنا حصہ ضرور شامل فرمائیں۔ یہ ویڈیو تا قیامت چلتی رہے گی، اس کا اجر و ثواب آپ اور ہمیں ملتا رہے گا۔